الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا راحۃ العاشقین یا مراد المشتاقین یا شفیع المذنبین۔ سامعین محترم، ماشاءاللہ سے ادارہ جال حق میں قرآن پاک کی تفسیر کا ماشاءاللہ درس دیا جاتا ہے، احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ماشاءاللہ سے درس دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ساتھ ساتھ عقائد اور جو ہمارے اہل سنت جماعت کے جو مسائل ہیں، عقائد ہیں، عقیدے ہیں، وہ بھی بچوں کو ساتھ ساتھ سکھائے جاتے ہیں۔ تو آج بھی ماشاءاللہ اس حوالے سے کلاس ہوئی، تو بہت سے ساتھیوں نے کہا کہ اگر اس کی ویڈیو بن جائے تو بہت اچھا ہوگا، تاکہ ہم بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کے یا جو نہیں آ سکے کسی وجہ سے تو وہ بھی اس کو سن سکیں۔ یہ اکثر و بیشتر ہم اہل سنت جماعت ہیں، تو بہت سے مسالک کے لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے ہمارے اوپر نکتہ چینی کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، پھر ہمارے جن ساتھیوں کو نہیں سوالوں کے جواب آتے تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ضرور یہ لیکچر جو ہے آپ سب ضرور اس کو سماعت کریں، تاکہ آپ کا اپنا ایمان بھی مضبوط ہو اور آپ کسی کو یہ جواب بھی دے سکیں۔ تو جناب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے استغاثہ، استعانت۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مدد چاہنا، مطلب کسی سے مدد چاہنا، مدد طلب کرنا۔ استغاثہ کا مطلب ہے بندے کا کسی مصیبت اور مشکل میں واقع ہونے کے وقت کسی ایسی ہستی سے امداد اور دستگیری طلب کرنا جو اس کی حاجت پوری کرے اور اس کی مشکل کو آسان کر دے۔ جیسے میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں کہ جناب میں بیمار ہوں، تو آپ میری مشکل کو آسان کر دیں، مجھے کوئی دوائی دے دیں۔ مجھے بھی پتہ ہے کہ ڈاکٹر خدا نہیں ہے، ڈاکٹر اللہ نہیں ہے، تو ڈاکٹر کیا ہے؟ اس کے اللہ نے اس کو یہ شفا کا علم عطا کیا ہے، دوائیوں کا علم عطا کیا ہے، تو وہ مجھے دوائی دے گا، میری مدد کرے گا، تو میں اس کو کھاؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اسی طرح اساتذہ کرام جو ہیں وہ ہمارے مددگار ہیں۔ اسی طرح والدین سب سے پہلے اپنے بچوں کے مددگار ہوتے ہیں، جو ان کو ساری چیزیں سکھاتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی خدا نہیں ہوتے۔ تو یہاں پہ ذاتی اور عطائی کا فرق ہم نے سمجھنا ہے۔ جیسے ہم نے وسیلے کی بات کی تھی پہلے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے تمام وسیلے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے امداد مانگی جا سکتی ہے؟ سوال ہے نا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے سبب اور واسطہ ہونے کی حیثیت سے امداد طلب کرنا جائز ہے، کیونکہ امداد جو ہے وہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے، جیسے میں نے کہا کہ شفا اللہ کی ہی طرف سے ہے، شفا اللہ نے ہی دینی ہے۔ دیکھیں بہت سی لوگ ہیں جاتے ہیں دوائیاں لیتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتے، کھاتے ہیں، اور وہی دوائی جو ہے کوئی اور جس کے حق میں شفا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کر دیتا ہے، جس کے حق میں موت لکھی ہے، یہ زیادہ بیماری لکھی ہے تو اس کو اس بیماری سے شفا نہیں ہوتی۔ تو اس سے معلوم ہوا ڈاکٹر بھی جو ہے وہ دوائی دے سکتا ہے، علاج کر سکتا ہے، کوئی پیر فقیر بزرگ ہمارے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہماری مدد کر سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن شفا کس نے دینی ہے؟ اللہ نے۔ اسی طرح ہدایت کس نے دینی ہے؟ اللہ نے۔ ہمارا کام ہے لوگوں کو قرآن بتانا، سکھانا، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا۔ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اونچی ساری بول لیا کریں یار، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد فرماتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی امداد میں مصروف رہتا ہے۔ مطلب جب آپ اپنے کسی ضرورت مند بھائی کی مدد کرتے ہیں، جس کو کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی ٹینشن ہے، تو آپ اس کی مدد کرتے
کرتے ہیں کہ چلو یار یہ رستہ بھول گیا، چلو یار اس کو کوئی بیماری ہے، میں اس کو کوئی اچھا ڈاکٹر بتا دوں، ایسا اچھا کوئی طبیب بتا دوں، یا میں اس کو کوئی اچھی دوائی بتا دوں، کوئی اچھی جگہ بتا دوں، چلو اس کا بھلا ہو جائے، یا اس کو چلو یار فلاں جگہ سے سستی چیز مل جائے گی۔ تو میں کسی کی اگر مدد کرتا ہوں تو جب تک میں اس کی مدد کرتا رہتا ہوں، وہ جتنا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا، 10 منٹ 20 منٹ گھنٹہ 2 گھنٹے، تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بھی اس کی مدد کرتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جب کوئی اللہ کی کسی بندے کی مدد کرتا ہے تو اللہ پاک بھی تب تک اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اللہ کا مدد کرنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول اس پر کر دیتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ نے مدد تو کی کسی اور کی، لیکن آپ کے بھی کام آسان ہو گئے، آپ کے گھر سے بیماریاں دور ہو گئی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت تندرستی عطا فرما دی۔ اگر آپ کسی کی مدد کا سبب بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بڑا اجر اس کا عطا کرتا ہے۔ اور ایسا فرمانا ہے میرے اور آپ کے نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دوسری حدیث پاک ہے میں راستے کے حقوق بیان کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مصیبت زدہ کی امداد کیا کرو اور گم کردہ کی رہنمائی کرو۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ گم کردہ کیا ہوتا ہے؟ جو رستہ بھول جائے، جیسے مسافر بھی، ایک تو اس کا مطلب دیکھا جائے تو مسافر کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکثر لوگ رستہ بھول جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا رستے میں کہ کسی سے کوئی پوچھتا ہے کھڑے ہو کے، اور وہ عام طور پہ، یہ عام سی ایک بات ہے، دیکھیں چھوٹی سی بات ہے ایک حالانکہ، کہ کوئی رستہ بھول گیا، یار بھائی مجھے ذرا بتانا میں نے فلاں جگہ پہ جانا، تو آپ اس کو رستہ بتا دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر عمل کر لیا، اور جو حضور کے حکم پر عمل کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ اور دوسرا راہ کا بھولا کیا ہوتا ہے؟ راہ کا بھولا کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا رستہ بھول جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم والا جو رستہ ہے، انعام یافتہ لوگوں والا جو رستہ ہے، وہ بھول جائے اور آپ اس کی مدد کر دیں کہ نہیں یار یہ تم نے حرام نہیں کھانا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، نہیں یار کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، یہ بھی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو اگر آپ کسی اپنے مسلمان بھائی یا بہن کو سیدھا رستہ دکھاتے ہیں، اس کو بھٹکنے سے بچا لیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی بھی بے شمار مشکلیں جو ہیں وہ آسان کر دیتا ہے۔ مطلب اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں قرآن پاک کا، یا آپ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرتے ہیں، اور آپ کے سامنے کوئی بری بات کرتا ہے تو آپ اس کے متعلق کوئی اچھی بات آتی ہے تو آپ اس کو ضرور بتائیں، تاکہ وہ ظلم کرنے سے بچ جائیں، اور مصیبت زدہ کی مدد کرنی ہے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے امداد کرنے کی نسبت بندے کی طرف فرمائی، اور ایک دوسرے کی امداد کرنے کی بھی تلقین فرمائی۔ دیکھیں فرمایا کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں نا، کوئی مسلمان بھائی مدد کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ تو مطلب مدد کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے مدد کرنا ہے، مطلب لوگوں میں ایک وہ اچھا نیک کام کا اس کو حوصلہ افزائی کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فرمایا۔ سامعین محترم آگے چلیں تو فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں بھی مدد فرمائی۔ کس طرح دیکھیں کہ 3000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے، قرآن پاک میں آتا ہے کہ 3000 کے قریب اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے۔ اللہ پاک چاہتا تو ان کو زمین میں دھسا دیتا، یا ان کے اوپر نیند غالب کر دیتا، یا ان کی روحوں کو قبضہ کر لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا۔ یہاں پر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا اور فرشتوں کو زمین پر نازل کیا۔ فرمایا کہ جو میرے محبوب کے ہو جاتے ہیں، جو میرے محبوب سے محبت کرتے ہیں، جو مومنین بن جاتے ہیں، تو آسمان سے فرشتے بھی ان کی مدد کے لیے نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ایسا حقیقتاً ہے کہ جب تک مسلمان مومن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر عمل کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد فرماتا رہا۔ جب مسلمان مومن تب برباد ہوئے کہ جب انہوں نے کیا کیا کہ مدد کرنا چھوڑ دی، اور جب انہوں نے اللہ اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرنا چھوڑ دی تو پھر ان کی مدد ہونا بھی بند ہو گئی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج ہماری بھی مدد ہو، مشکل کاموں میں معاملات میں ہماری اللہ تعالیٰ مدد کریں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم آج یہ سوچتے ہیں یار میرے اپنے گھر بھوک پئی ہے، میرے اپنا تو میں بڑا پریشان ہوں، تو میں کیوں جا کے کسی کی مدد کروں؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر تم چاہتے ہو تمہاری مدد ہو تو تم بھی دوسروں کی مدد کرو۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر حافظے کے لیے دعا کروانا۔ دیکھیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا ہے
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاؤں گا، عرض کروں گا حضور میرے لیے دعا فرمائیں گے، تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ میرے حافظے کو تیز کر دے گا۔ اور ایسا ہوا بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر مفہوم بیان کروں گا، حضور نے قریب بلا کر فرمایا کہ اپنی جھولی پھیلاؤ، جھولی پھیلائی، فرماتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز جو تھی وہ میری جھولی میں ڈال دی اور فرمایا اپنے سینے کے ساتھ لگاؤ۔ جب سینے کے ساتھ لگایا تو اس کے بعد جو بھی سرکار فرماتے تھے میں لکھ لیتا تھا اور مجھے یاد رہتا تھا اور بھولتا بھی نہیں تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ حضرت امام حسین پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی جب شہادت کا وقت آیا تو آپ اس سے پہلے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور جو واقعات ان کو حضرت امام حسین پاک کے بچپن کے واقعات بھی ان کو یاد تھے اور احادیث بھی ان کو یاد تھی۔ جب مروان بن مالک جو آیا کہ جناب آپ کا کیا عقیدہ ہے، تو آپ بیمار تھے تو اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو کہ میرا حسین کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، کہ جس کو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کندھوں مبارک پہ اٹھایا ہوا ہے، جس سے حضور پیار کرتے ہیں، حضور ان کو چوما کرتے تھے، اور مجھ سے ابو ہریرہ سے پوچھتے ہو کہ کیا میرا عقیدہ ہے۔ تو بہرحال دیکھیں کہ ایسی ایسی باتیں ان کو یاد تھی، زبانی احادیث نبوی جو ایسا حضور نے ان کو عطا فرما دیا۔ اسی طرح صحابہ کرام کی آپ نے مدد فرمائی، کس طرح کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، کسی کا بازو کٹ گیا، حضور کی بارگاہ میں آ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن لگا کے جوڑا، تو کہتے ہیں کہ جناب پہلے ایسا بازو میں طاقت اتنی نہیں تھی جتنا جب حضور نے لگائی تو وہ طاقت آ گئی۔ حضور نے اپنا لعاب دہن لگا کے بازو جوڑا تو پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ آنکھ جو تھی اپنے لعاب دہن کے ساتھ دوبارہ اپنے مقام پر لگائی تو اس میں پہلے سے زیادہ نور پیدا ہو گیا۔ تو دیکھیں صحابہ کرام مدد حاصل کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے، اور حضور کبھی یہ نہیں فرماتے تھے کہ تم میرے پاس کیا لینے آئے ہو، جاؤ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، نہیں، بلکہ حضور اپنے غلاموں کی مدد کیا کرتے تھے بھی اور کیا کرتے ہیں بھی۔ کیسے یہ آگے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے استغاثہ اور استعانت کے جائز ہونے پر، جو میں نے ایک تو ابھی تھوڑی سی آپ کو دلیل دی، آگے بھی چلتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہے، امام بخاری کتاب الزکوٰۃ میں روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج قریب ہو جائے گا، یہاں تک کہ پسینہ آدھے کان تک پہنچ جائے گا۔ لوگ اس حالت میں حضرت آدم علیہ السلام پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سید العالمین حضرت محمد مصطفیٰ سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ یہ حدیث پاک بہت سے معاملات میں آئی بھی ہے اور یہ بڑے طویل بھی ہے، ہم اس کو مختصر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگوں کے دلوں میں الہام پیدا کرے گا کہ آپ انبیاء کرام کے پاس جائیں، انبیاء کرام آپ کی شفاعت کروائیں گے، تو انبیاء کرام کہیں گے کہ نہیں، آج کے دن تو میری بھی شفاعت جو ہے وہ اثر نہیں کرے گی۔ تو تمام امتوں کی جو نظر ہے وہ اپنے انبیاء پر ہوگی، اور انبیاء کی جو نظر ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگی کہ یا رسول اللہ آپ مدد فرمائیں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدد فرمائیں گے تمام انبیاء کی اور ان کی امتوں کی، کہ اس وقت شفاعت صرف حضور کی قبول ہوگی۔ اس وقت یہ میں کسی عام کتاب کی بات نہیں کر رہا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں جو انہوں نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی ہے۔ دیکھیں کہ اس میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ماشاءاللہ آپ مدد فرمائیں گے اپنی امت کی۔ پھر اسی طرح امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی راستے سے بھٹک جائے یا امداد کا طلبگار ہو اور وہ ایسی زمین میں ہو جہاں کوئی غم گسار نہ ہو تو کہے یا عباد اللہ اغیثونی، کہیں پہ آیا ہے اعینونی، کہ اللہ کے بندوں میری مدد کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھتے لیکن وہ مدد کرنے والے ہوتے ہیں، جیسے فرشتے ہیں، اس طرح اور کچھ ایسی مخلوقات ہیں جو اکثر صحابہ کرام صحراؤں میں جاتے تھے یا جنگلات میں جاتے تھے تو وہاں پہ بھی ایسی بات کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے، فرشتوں سے بھی مدد کرنا، طلب کرنا یہ جائز ہے۔ فرمایا گیا نا کہ اللہ مددگار ہے، فرشتے مددگار ہیں اور مومنین بھی آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ تو اسی والے سے دیکھا جائے تو آج کل جو ہم جاتے ہیں جیسے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں یا ماہر طبیب ہیں ان کے پاس جاتے ہیں یا اہل علم بزرگان دین پیران اعظام ان کی بارگاہ میں اگر ہم حاضر ہوتے ہیں، ان سے اپنے معاملات کے حوالے سے مدد طلب کرتے ہیں اور پھر وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، تو یہ سب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حدیث پاک، اس فرمان کے
عین مطابق ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں کسی پیر صاحب کے پاس جاتا ہوں، عرض کرتا ہوں حضور میری یہ پرابلم ہے، میری رہنمائی فرمائیں، تو وہ مجھے کوئی تعویذ نقش یا کوئی میری مدد کرنے کے لیے میرے کام معاملات ٹھیک ہو جائے، مجھے کوئی قرآن پاک کی آیت بتاتے ہیں یا کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے نام یا درود و سلام بتاتے ہیں کہ جاؤ تمہیں اس سے برکتیں حاصل ہوں، رحمتیں ملیں، تو انہوں نے میری مدد کی اور میں نے ان سے مدد طلب کی، تو یہ کوئی شرک نہ ہوا، بلکہ اس کا حکم جو ہے فرمایا کہ اگر کوئی مدد طلب کرے، مدد طلب کرنا حضور کا حکم ہے، اور کسی کی مدد کرنا بھی، جب تک پیر صاحب بھی اگر مدد کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے، اور کیسے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید علم عطا کر دیتا ہے، مزید ان کے معاملات میں اللہ پاک آسانی عطا فرماتا ہے، اور اسی سے ان کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ اور اگر ایک عام بندہ بھی کرے گا نا تو اس کے بھی درجات جو ہیں وہ بلند ہوں گے۔ سامعین محترم، تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں کہ زندوں کو فوت شدہ سے نفع حاصل ہوتا ہے کیا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بندوں سے وفات کے بعد بھی دنیا میں نفع حاصل ہوتا ہے؟ جیسے دیکھیں نا کہ کچھ جو لوگ ہیں ان کا انتقال ہو گیا، اللہ کے ولی تھے، وصال ہو گیا، تو بعد از وصال بھی کیا ان کے مزار سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہوتا ہے کہ صحابہ کرام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے وہ فیض روحانی حاصل کرتے تھے۔ بے شمار ایسے معاملات ہیں کہ ایک جو تھے عربی، وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، پتہ چلا کہ جی حضور کا وصال ہو چکا ہوا ہے، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تو بڑی دیر ہوگی، میں تو قرآن پاک کی آیت پڑھ کر آیا تھا، تم گناہ کرو تھک جاؤ تو میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جانا، وہ تمہارے لیے دعا کریں گے مغفرت کی، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کی دعا سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، معاف کر دے گا تمہیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو بڑی دیر ہو گئی اور آپ کا وصال ہو گیا، تو اب میری کیسے مدد ہوگی؟ تو تب پھر دیکھیں کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے، خواب میں حضور نے فرمایا کہ جاؤ اسے کہہ دو کہ اللہ نے تمہاری بخشش کر دی ہے، تمہاری مغفرت ہو چکی ہے، تو اس کو یہ خبر سنائی گئی۔ اسی طرح بے شمار ایسے معاملات ہیں کہ نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی، یہ امام بزار کی حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ ہماری حیات تمہارے لیے بہتر ہے، ہماری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، تم گفتگو کرتے ہو اور تمہاری ساتھ گفتگو کی جاتی ہے، اور ہماری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے، تو ہم جو اچھا کام دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے، اور جو برا کام دیکھیں گے تو تمہارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گنہگار میرے جیسے جو ہمارے جیسے گنہگار امتی ہیں ان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام اگر ہمارے اعمال زیادہ برے ہیں تو حضور ہمارے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود آج ہماری شکلیں نہیں بگاڑی جاتی، ورنہ پچھلی امتوں کی شکلیں بگاڑ دی جاتی تھیں۔ آپ دیکھیں نا ہمارے میں کتنے گناہ ہیں، لیکن ہماری ایز اے قوم بھی اور انفرادی طور پہ بھی ہم بڑے گناہ کر جاتے ہیں، بڑی غلطیاں کوتاہیاں خطائیں کر جاتے ہیں، کتنا کو ہم قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، لیکن یہ سب حضور کی مغفرت کرنے کا نتیجہ ہے کہ ہماری شکلیں نہیں بگاڑی جاتی، اور اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں آسانیوں سے نوازتا ہے کہ ہمیں جو بڑی مسئلے مسائل آنے ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور یہ سب کا سب حضور علیہ السلام کا اپنی امت کے اوپر نگاہ کرم فرمانا ہے۔ نبی رحمت للعالمین جو ہے میرے آقا، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اور اگر سرکار مدینہ علیہ السلام کو اچھے اعمال دیکھیں تو آپ خوش ہوتے ہیں اور مزید اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے میری امت کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ سب کا سب حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ عطاؤں کا نتیجہ ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک اور بڑی پیاری سی بات ہے کہ صاحب قبر کے زندہ کو فائدہ پہنچانے کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام شب معراج پہ تشریف لے کر گئے تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض فرمائیں، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے رب سے رجوع کریں اور تخفیف کی کمی کی درخواست پیش کریں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس وقت رحلت فرما چکے تھے، مطلب آپ کا وصال مبارک ہو چکا تھا، اور وصال کے بعد نبی کی علیہ السلام وہاں سے تشریف لے کر گیا اور اپنی مسجد میں باقاعدہ نماز ادا کر رہے تھے، اور دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، اور یہ ان کے وصال کی بات ہے کہ انہوں نے جب حضور علیہ السلام تشریف لے کر گئے انہوں نے حضور سے بات کی، اور یہ دیکھیں کہ اس بات کی وجہ سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ پہنچا۔ کیا فائدہ پہنچا کہ 50 کی بجائے 5 نمازیں جو ہیں وہ ہمارے اوپر فرض
کر دی گئیں۔ خیر اس میں تو اور بھی بے شمار باتیں ہیں، بہت زیادہ حکمتیں بھی ہیں۔ اسی طرح اس واقعے کے اندر سامعین محترم بے شمار ایسے واقعات ہیں، بے شمار ایسی دلائل ہیں کہ جس پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ بعد از وصال بھی اپنی امت کی مدد کرتے رہے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو خیر آج بھی اپنی امت کی مدد فرما رہے ہیں، کسی نہ کسی انداز میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے دل کو، آپ کے دل کو، ہم سب کے دلوں کو، ذہنوں کو، روحوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت کا نور عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع اور زیادہ سے زیادہ درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔